بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی گڑھ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ ایک خاص زبان سنی ہے، ایک ایسی زبان جس میں یہ محض یونیورسٹی نہیں رہتی، ایک خواب بن جاتی ہے، ایک ایسا مقام جہاں مجاز کے بقول 100 بار جھکا آکاش، اور جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ شعر کسی قدر خوبصورت ہے اور شاعر سے حساب بھی نہیں لیا جاتا۔ شاعر تو آسمان جھکا سکتا ہے، ابر کو ساری دنیا پر برسا سکتا ہے ایک ہی جھٹکے میں۔ مسئلہ شعر میں نہیں، مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ایک ادارہ اپنے بارے میں کہی گئی شاعری کو آہستہ آہستہ اپنی تاریخ سمجھنے لگتا ہے، جہاں خواب محاسبے کی جگہ لے لیتے ہیں، جہاں استعارہ ثبوت بن جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ ترانے میں آسمان جھکا تھا اس لیے تاریخ میں بھی ضرور جھکا ہوگا۔ مجھے یہی سوال کچھ عرصے سے پریشان کر رہا ہے، کیا ہم نے کبھی واقعی دیکھا کہ علی گڑھ جس کام کے لیے قائم ہوا تھا وہ کام ہوا بھی یا نہیں؟ یا ہم ایک ایسی عظمت کے وارث بن بیٹھے ہیں جس کا کبھی پوری طرح سنجیدگی سے محاکمہ ہی نہیں ہوا، محاسبہ ہی نہیں ہوا؟ مجاز نے خواب لکھا تھا، کہیں ہم نے خواب کو پروگریس رپورٹ تو نہیں سمجھ لیا، اچیومنٹ رپورٹ تو نہیں سمجھ لیا؟ دیکھیے، اداروں کے مطالعے میں ایک دلچسپ تصور ہے جسے کہتے ہیں ہیوبرسٹک کمپیٹنس ٹریپ، یعنی کامیابی کا وہ پھندا جس میں ایک ادارہ اپنی ہی پرانی قابلیت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی طریقہ کامیاب ہوا، کسی دور میں کوئی ادارہ غیر معمولی کام کر گزرا، پھر وہ کامیابی رفتہ رفتہ ایک یقین میں بدل گئی کہ جو ہم نے کیا تھا وہی صحیح طریقہ ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ زمانہ بدل جاتا ہے، علم بدل جاتا ہے، مسئلے بدل جاتے ہیں، مگر طریقہ نہیں بدلتا۔ جس طریقے نے کبھی ہمیں کامیابی دی تھی وہ آہستہ آہستہ تجربہ نہیں رہتا، عقیدہ بن جاتا۔ نتیجہ خراب ہو تو کہا جاتا ہے کہ لوگ پہلے جیسے نہیں رہے، نئی نسل میں عزم نہیں، حالات خراب ہیں، دشمن بہت ہے، یعنی ہر چیز زیر سوال آتی ہے سوائے اپنے طریقے کے۔ ادارہ جیسے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں، ہم تو کبھی کامیاب ہوئے تھے۔ یہ کامیابی کا غرور ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک مرحلہ وہ ہے جب کوئی ادارہ اپنی کامیابی کا نہیں، اپنی کامیابی کی کہانی کا قیدی ہو جاتا ہے۔ پھر بانی انسان نہیں رہتا، علامت بن جاتا ہے۔ تحریک تاریخ نہیں رہتی، داستان بن جاتی ہے، اور ادارہ اپنی موجودہ کارکردگی سے نہیں، اپنے ماضی سے سند لینے لگتا ہے۔ ہم کون تھے؟ اس کا جواب بہت شاندار ہو، مگر ہم آج کیا کر رہے ہیں اس کا جواب دھندلا پڑ جائے۔ یہاں دو جملوں میں بہت فرق ہے۔ ہمارے بانی عظیم تھے اور ہم نے ان کا مقصد حاصل کر لیا، یہ دونوں ایک بات نہیں۔ ہمارے سابق طلبہ میں بڑے لوگ تھے، اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس مقصد کے لیے ہم قائم ہوئے تھے وہ حاصل ہو گئے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ علی گڑھ عظیم ہے یا نہیں، اصل سوال ہے علی گڑھ بنایا کس لیے گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ترانہ، تقریریں، تصویریں، فاؤنڈرز ڈے سب ایک طرف رکھ دیجیے اور سر سید سے صرف اتنا پوچھئے، آپ کرنا کیا چاہتے تھے؟ کیا صرف یہی کہ مسلمان انگریزی پڑھ لیں، سرکاری ملازمتوں میں آ جائیں، قانون، سائنس، ایڈمنسٹریشن اور جدید پیشوں میں داخل ہو جائیں؟ یقیناً یہ سب ان کے منصوبے کا حصہ تھا، لیکن پورا منصوبہ شاید اس سے بڑا تھا۔ سر سید ایک طرف مسلمانوں کے لیے جدید علم کا دروازہ کھول رہے تھے، دوسری طرف وہ ایک کہیں زیادہ مشکل سوال سے لڑ رہے تھے۔ نیا علم مسلم ذہن کے اندر داخل ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟
کیونکہ علم صرف معلومات نہیں دیتا، وہ ذہن بدلتا ہے، کائنات کو دیکھنے کا زاویہ بدلتا ہے، کاز اور ایفیکٹ کا تصور بدلتا ہے، تاریخ کو پڑھنے کا طریقہ بدلتا ہے۔ وحی، عقل، فطرت، انسان سب کے بارے میں سوال بدل دیتا ہے۔ اگر ایک نوجوان کو جدید سائنس تو دے دی جائے، مگر اس کے مذہبی ذہن کو صدیوں پرانے قالب میں بند رہنے دیا جائے، تو ایک دن دونوں کے درمیان تصادم ہونا ہی ہے۔ یہاں مسئلہ تعلیم کا نہیں رہتا، فکر کی تعمیر نو کا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں سر سید قرآن، عقل، فطرت اور نئے علم کو دوبارہ ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے نتائج سے اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے۔ ان کی بعض تعبیرات بھی غلط ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی اصل اہمیت شاید ان کے جواب میں نہیں تھی، ان کے سوال میں تھی۔ وہ اپنے زمانے کے فکری طوفان سے بھاگے نہیں، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی میراث ہے۔ اور یہاں انصاف ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ علی گڑھ نے کچھ کیا ہی نہیں، تاریخی طور پر درست نہیں ہوگا۔ اگر علی گڑھ کوئی ناکام ادارہ نہیں ہے، اس نے ہندوستانی مسلمانوں کو جدید تعلیم میں داخل کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ اساتذہ پیدا کیے، سائنسداں، جج، مؤرخ، ادیب، منتظم، پولیٹیشنز، ڈپارٹمنٹس بنائے، تحقیق کی روایت پیدا کی، سوشل موبلٹی کو سہارا دیا۔ یہ سب حقیقی کامیابیاں ہیں، اور ہماری تنقید اسی وقت معتبر ہوگی جب ہم انہیں پورے اطمینان سے تسلیم کریں۔ اگر سوال ہو کیا علی گڑھ نے تعلیمی جدیدیت پیدا کی، تو جواب ہے کہ ہاں۔ مگر پھر دوسرا سوال آتا ہے، کیا یہی ہمارا پورا منصوبہ تھا؟ ہم یہی کام کرنے کے لیے اٹھے تھے کہ ماڈرن ایجوکیشن دے دیں؟ اگر نہیں تو محاسبہ بھی دو حصوں میں ہوگا، ایک ماڈرن ایجوکیشن جس میں ہم کسی قدر کامیاب رہے، اور دوسرا جو اس سے اہم تر ہے، فکری تعمیر نو، یعنی انٹلیکچوئل رینیول۔ پہلے میدان میں تو ہماری کامیابی نمایاں ہے، لیکن دوسرے میں تصویر بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اور شاید یہی علی گڑھ کا سب سے دلچسپ المیہ ہے کہ اس کی کامیابیاں اتنی روشن ہیں کہ اس نے اس کے نامکمل پروجیکٹ کو جو اندھیرے میں رہ گیا اس پر ہماری توجہ نہیں ہونے دی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری جو کامیابی پہلے حصے میں ہوئی وہ کم تھی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی مکمل نہیں تھی۔ اب تاریخ ایک اور دلچسپ بات بتاتی ہے۔ سر سید کے بعد مذہب علی گڑھ سے غائب نہیں ہوا۔ 1920 کے قانونی ڈھانچے میں جب یونیورسٹی بن گئی، تب بھی اسلامی اور مشرقی علوم، مسلم تھیولوجی اور مذہبی تعلیم کے لیے جگہ موجود تھی۔ 1932 کا یونیورسٹی کیلنڈر بھی اس ادارتی نقشے کو دکھاتا ہے کہ جہاں تھیولوجی تھی، اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ تھا، فلسفہ تھا، سائنس تھی، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ شاید یہی مسئلہ موجودگی کا نہیں تھا، مسئلہ مکالمے کا تھا۔ یہ سارے ڈپارٹمنٹس تو تھے، الگ الگ تھے، ان کے درمیان کوئی مکالمہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے کوئی مسلم ذہن بنے۔ دیکھیے، ساتھ موجود ہونا ایک بات ہے اور باہم گفتگو کرنا بالکل دوسری بات۔ تھیولوجی کا شعبہ تھا، فزکس کا شعبہ تھا، لیکن کوئی فکری امتزاج نہیں پیدا ہوا۔ ایک ہی کیمپس میں اگر دو شعبے رہیں تو اس سے مکالمہ نہیں پیدا ہوتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب سائنس کاز اور ایفیکٹ کو نئے انداز میں سمجھ رہی تھی تو تھیولوجی اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ جب بیالوجی انسان کی ابتدا کے بارے میں نئی علمی تصویر پیش کر رہی تھی تو مذہبی فکر اس سے کیسے بات کر رہی تھی؟ جب تاریخ نے متن کو پڑھنے کے نئے طریقے پیدا کیے تو قرآن فہمی پر اس کا کیا اثر ہوا؟ جب فلسفہ کانٹ، ہیوم اور جدید مابعد الطبیعیات سے گزر رہا تھا تو مسلم تھیولوجی اپنی زبان کہاں بدل رہی تھی؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجلس موجود تھے، اہل مجلس بھی تھے، سوال صرف یہ تھا کہ گفتگو کہاں ہوئی؟
اور یہاں ہمیں اپنی تنقید ایک بار پھر درست کرنی ہوگی۔ یہ کہنا کہ گفتگو ہوئی ہی نہیں غلط ہوگا، ہوئی۔ علی گڑھ میں ذہن خاموش نہیں تھا، سید ظفر الحسن جیسے استاد موجود تھے، برہان احمد فاروقی جیسے شاگرد موجود تھے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک علمی سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر عشرت حسن انور، جمال خواجہ، وحید اختر اور دوسرے اہل فکر، یعنی چنگاریاں موجود تھیں، سوال اٹھے، کتابیں لکھی گئیں، ذہن کام کرتے رہے۔ اسی لیے ہمارا مقدمہ یہ نہیں کہ علی گڑھ میں فکر نہیں ہوئی، ہوئی۔ اصل سوال زیادہ مشکل ہے، وہ فکر جمع کیوں نہ ہو سکی؟ کیونکہ کسی ادارے میں بڑے اہل علم کا ہونا ایک چیز ہے اور ایک مکتب فکر بن جانا بالکل دوسری۔ روایت تب بنتی ہے جب ایک نسل دوسری کے کام پر عمارت کھڑی کرے، ایک زبان پیدا ہو، ایک طریقہ فکر بنے، ایک بحث اگلی نسل تک منتقل ہو۔ ایک رسالہ صرف مضامین نہ چھاپے بلکہ ایک زندہ علمی گفتگو کو آگے لے جائے۔ ایک شعبہ صرف نصاب نہ چلائے، سمت بھی پیدا کرے، ڈائریکشن دے۔ اور شاید اسی مقام پر سید ظفر الحسن اور برہان احمد فاروقی کی مثال مزید معنی خیز ہو جاتی ہے۔ استاد تھا، شاگرد تھا، علمی رشتہ تھا، کام تھا، تو پھر سوال اور گہرا ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ مستقل روایت کیوں نہ بن سکا؟ یہاں تاریخ کے شعبے کی مثال بہت معنی خیز ہے۔ ہم اعتماد سے علی گڑھ اسکول آف ہسٹری کی بات کر سکتے ہیں، ایک پہچانی جانے والی علمی روایت، اس کے اساتذہ، اس کے شاگرد، اس کا طریقہ کار، اس کی علمی شناخت۔ تو پھر جدید مسلم فکر کے بارے میں وہی سوال کیوں نہ پوچھیں؟ کیا کوئی علی گڑھ اسکول آف کنٹمپریری مسلم تھاٹ بنا؟ اگر کوئی کہے کہ ہم قرآن اور جدید علم کے تعلق پر علی گڑھ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی ہاں، اگر یہ کوئی سوال پوچھے تو ہم کیا کہیں؟ یا یہ کوئی پوچھے کہ جدید اجتہاد میں علی گڑھ کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے بنیادی اصول کیا ہے؟ یہ علی گڑھ کا نظریہ علم ہے تو اس کی پہچان کہاں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ علمی کام نہیں ہوا، ہوا، بہت ہوا، لیکن علمی کام اور مکتب فکر ایک چیز نہیں۔ غزالی پر لکھنا ضروری ہے، ابن سینا پر، شاہ ولی اللہ پر، سر سید پر، اقبال پر، مگر ایک سوال ان سب سے مختلف ہے۔ اب ہمیں کیا سوچنا ہے؟ تاریخ فکر پوچھتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، اور جو زندہ فکر ہے وہ پوچھتی ہے کہ ہم کیا کہیں گے۔ اور شاید یہی علی گڑھ کے ادھورے منصوبے کی اصل جگہ ہے۔ اگر علمی زبان میں کہیں تو شاید اسے کہا جا سکتا ہے فیلیور آف ایکومولیشن، لیکن اپنی زبان میں بات کہیں زیادہ صاف ہے کہ فکر ہوئی مگر جمع نہ ہو سکی، یا اس سے بھی مختصر، سوال مرا نہیں، بکھر گیا۔ چنگاریاں تھیں مگر آگ جو ہے وہ ادارہ نہ بن سکی، انسٹیٹیوشنلائز نہ ہو سکی۔ اب مجاز کا شعر دوبارہ سنائی دیتا ہے، جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ میں اس شعر سے جھگڑنا نہیں چاہتا، مجھے وہ شعر آج بھی اچھا لگتا ہے۔ شاید اسی لیے اس سے پیدا ہونے والا سوال کچھ زیادہ چبھتا ہے۔ شاعر سے حساب نہیں لیا جاتا، ادارے سے لیا جاتا ہے۔ تو وہ ابر کہاں برسا؟ اس نے کون سا فکری موسم بدلا؟ کون سا نیا زاویہ فکر دیا؟ کون سا ایسا سوال اٹھایا جس کے بعد دوسروں کو اپنی زبان بدلنی پڑی؟ بتائیے کہ شعر پر اعتراض نہیں، یہ علی گڑھ سے سوال ہے۔ اور علی گڑھ کی مشکل یہ نہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے بہت کچھ کیا یقیناً، لیکن اصل تضاد یہ ہے کہ اس کی کامیابیاں اتنی نمایاں تھیں کہ اس کی ناکامیاں، جو فکری کاموں کی ناکامیاں ہیں، وہ ہمیں دکھائی دینا بند ہو گئی۔
عمارتیں، اسناد، اولڈ بوائز، ڈپارٹمنٹس، 100 سالہ تقریبات، یہ سب کامیابی کی ایک کہانی سناتے ہیں۔ لیکن فکری محاسبہ ایک اور سوال پوچھتا ہے، اس سب کے بعد آپ دنیا کے سامنے کیا نئی بات رکھ رہے ہیں؟ 21ویں صدی کے مسلم ذہن کے لیے آپ کی اپنی زبان کیا ہے؟ اور پھر شاید سب سے اہم سوال، سر سید کا وارث ہونا آخر ہے کیا؟ ان کے 19ویں صدی کے جواب دہراتے رہنا؟ نہیں۔ اگر ہم انہیں منجمد کر دیں تو شاید ہم انہی کے طریقے کے خلاف چلے جائیں گے۔ سر سید کی بڑی صفت یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس ہر سوال کا صحیح جواب تھا۔ بڑی صفت یہ تھی کہ اپنے زمانے کا سوال انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ آج ہمارے سوال اور ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جینیٹکس، بایو ٹیکنالوجی، نیشن اسٹیٹ، کیپٹلزم، مذہبی اختیار، فرد کی آزادی، مذہبی متن اور تاریخ کا تعلق، ایکولوجیکل امبیلنس۔ تو سوال یہ نہیں کہ علی گڑھ میں ان موضوعات پر نصاب ہے یا نہیں، اصل سوال ہے کیا ان سوالوں پر علی گڑھ کی اپنی کوئی آواز ہے؟ ہمارے پاس شعبے تو ہیں، بہت سے شعبے، لیکن کوئی ڈائریکشن بھی ہے، اہل علم ہیں، مگر کوئی مکتب فکر بھی ہے، میموری ہے، لیکن کیا مشن بھی زندہ ہے؟ سر سید کے وارث ہونا شاید ان کی تصویر دیوار پر لگانے کا نام نہیں۔ اصل وارث شاید وہ ہے جسے اپنے زمانے کے سوال رات کو سونے نہ دیں۔ اگر علی گڑھ کو اپنے بانی سے وفادار رہنا ہے تو اسے 19ویں صدی میں واپس نہیں جانا، اسے 21ویں صدی کے بیچ کھڑا ہونا ہے، بغیر خوف کے، بغیر ماضی پرستی کے، اور بغیر اس اطمینان کے کہ چونکہ ہم کبھی کامیاب ہوئے تھے اس لیے ہمارا راستہ آج بھی درست ہوگا۔ ماضی کو پیڈسٹل نہیں، سیڑھی بنانا ہوگا۔ بانی کو مونومنٹ نہیں، ایک انکمفرٹیبل کوسچن بنانا ہوگا۔ اور شاید پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ہم آج کس فکری مسئلے کو حل کرنے کے لیے موجود ہیں؟ کیونکہ اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے، عمارتیں باقی رہ سکتی ہیں، اسناد جاری رہ سکتی ہیں، فاؤنڈرز ڈے منایا جا سکتا ہے، ترانہ بھی گونج سکتا ہے، مگر مشن آہستہ آہستہ یادداشت بن جاتا ہے۔ یادداشت پھر ماضی پرستی میں بدل جاتی ہے، اور ماضی پرستی ایک دن غرور بن جاتی ہے، اور غرور روشنی نہیں رہتا، راستے کی دیوار بن جاتا ہے۔ اس لیے مجاز کو اپنا شعر کہنے دیجیے، آکاش کو جھکنے دیجیے، ابر کو اٹھنے دیجیے، میں اس خواب کو توڑنا نہیں چاہتا۔ سچ کہوں تو شاید میں بھی اس خواب سے پوری طرح نکلنا نہیں چاہتا۔ کچھ خواب آدمی کو زندہ رکھتے ہیں، مگر خواب کی حرمت اسی وقت باقی رہتی ہے جب اسے تاریخ کا بدل نہ بنا دیا جائے۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ علی گڑھ نے ہمیں کیا دیا، اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اور بہت شاندار جواب ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ علی گڑھ آج کیا پیدا کر رہا ہے؟ ایک نئی فکر، ایک نئی زبان، ایک ایسا سوال جس سے زمانہ انکمفرٹیبل ہو؟ اگر نہیں تو نام رہ جائے گا، عمارتیں رہ جائیں گی، ترانہ رہ جائے گا، یادیں رہ جائیں گی، مگر شاید وہ چیز آہستہ آہستہ کھو جائے گی جس کے لیے یہ سب بنایا گیا تھا، زندہ فکر۔ اور پھر ایک دن ہم آسمان کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ہمارے لیے کب جھکا تھا۔ اور شاید ہماری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ آسمان شعر میں جھکا تھا، اور ہم نے اسے، اس تعبیر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، ہم نے استعارے کو اچیومنٹ سمجھ لیا، ہم نے خواب کو تاریخ سمجھ لیا، حالانکہ تاریخ ہم سے ایک بہت سادہ، بہت زمینی سوال پوچھتی ہے۔
آسمان جھکا تھا یا نہیں، یہ شاعر کا معاملہ ہے۔ یہ بتائیے اس آسمان کے نیچے آپ نے بنایا کیا؟ سوچیے۔